شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انسان کی فطرت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں رہتی. چنانچہ کسی نے بہت صحیح کہا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اور اس کے بعد کہا ہے کہ لیکن ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی میرے ارمان ویسے کہ ویسے ہی باقی رہ گئے. یعنی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. آپ دیکھیے، اگر کسی تقریب میں آپ جائیں اور وہاں پر بڑی عمدہ مٹھائی آپ کے سامنے رکھی ہو، آپ کی پسند کی مٹھائی ہے، گلاب جامن ہے، کوئی بھی ہے جو آپ پسند کرتے ہیں، اور آپ اٹھا کر کے ایک گلاب جامن پلیٹ میں ڈال لیں، اسے آپ اطمینان سے استعمال فرما لیں، تو دل چاہتا ہے کہ ایک اور لے لیں، ایک اور لے لے آدمی. یعنی کوئی اس کی لمٹ نہیں معلوم ہوتی. ایسے ہی اگر آپ کوئی کھانا آپ کو پسند ہے تو اس کھانے کے لیے جب آپ کہیں دیکھتے ہیں کہ موجود ہے تو آپ چاہتے ہیں پلیٹ کو بھر لیں، چاہے پورا کھا نہ سکیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر قناعت کی کمی پائی جاتی ہے. ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. دین یہ چاہتا ہے کہ قناعت کو، یعنی ایک چیز پر مطمئن ہو جانے کو اختیار کیا جائے. مثال کے طور پہ آپ نے بڑی محنت اور کوشش کے بعد یہ ڈسکور کیا، آپ کو یہ معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ جامع اور اہم تعلیم زندگی کے بارے میں، زندگی گزارنے کے بارے میں اگر کہیں پائی جاتی ہے تو قرآن کریم کے اندر ہے. اب ہمیں چاہیے ہم اس پہ قانع ہو جائیں، اور قانع ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا اپنے آپ کو وابستہ کر لیں. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم گویا کہ قناعت نہیں کر رہے. قناعت کے ساتھ یہ بات شامل ہے کہ اس میں استقامت ہو، اس کے اندر صبر کا پہلو ہو، اس کے اندر خوشی کا پہلو ہو، اس میں اطمینان کا پہلو ہو. اس لیے جب دین یہ چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کی نیک بندیاں وہ ہیں اور نیک بندے وہ ہیں جو قناعت کرتے ہیں، تو قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جتنا کام کیا اس کے بعد آرام فرمائیں کیونکہ اب قناعت کرنی ہے. نہیں، قناعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری کوشش کریں اور کرتے رہیں، لیکن آپ کے اندر ہوس اور حرص نہ ہو، آپ کے اندر مسلسل خواہش نہ ہو کہ گو میرے پاس یہ سب کچھ ہے لیکن اس کے علاوہ چونکہ پڑوسی کے پاس فلاں چیز ہے میرے پاس ہونی چاہیے. ہمارا یہ عام رویہ بن گیا ہے زندگی کے معاملات میں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. ہم ان چیزوں کو جو دیکھتے ہیں چاہتے ہیں کس طرح سے حاصل کر لیا جائے. آپ کے پڑوس میں کسی نے ایک نئی ماڈل کی گاڑی لی، جبکہ آپ کے پاس ایک گاڑی بڑی اچھی موجود ہے جو کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، اس میں پیٹرول بھی کم خرچ ہوتا ہے، لیکن چونکہ پڑوسی نے گاڑی لی ہے اور وہ چمک دمک والی ہے اور لوگ اس کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں بھئی کیسی عمدہ گاڑی لی ہے، اس لیے لازمی طور پہ یہ کرنا کہ میں بھی وہ گاڑی لوں، اس کا نام ہوس ہے. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ایک ایسے چکر میں ڈال دے کہ خاتمہ نہیں ہوتا. پھر یہ بات یہاں رکے گی نہیں، بلکہ چند سالوں میں، بلکہ ایک ہی سال میں ایک نیا ماڈل آ جائے گا، آپ اس کے پیچھے لگ جائیں گے. یہ جو دوڑ ہے نئے ماڈل کو حاصل کرنے کی، یہ کبھی ختم نہ ہو سکے گی حتیٰ کہ ہم اپنے اختتام حیات تک پہنچ جائیں. اس لیے قرآن کریم یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں میں جو ہمارے لیے لازمی ہیں قناعت اختیار کی جائے اور قناعت کے ساتھ ان کا صحیح استعمال کیا جائے. بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ کس نے تم سے کہا ہے کہ اپنے اوپر اللہ کی زینت کو حرام کرو؟ کس نے کہا ہے کہ جو حلال ہے ان سے اپنے آپ کو روکو؟ ان سے فائدہ اٹھاؤ لیکن اس میں اسراف نہ ہو. گویا قناعت کی ضد اسراف کے اندر ہے، اور اسراف کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ کام جو آپ بغیر کسی
دکھاوے اور بغیر کسی زیادہ وسائل کے کر سکتے ہیں، اس کام کو آپ ضرورت سے زیادہ وسائل استعمال کر کے سر انجام دیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو اپنے کسی انتہائی عزیز لخت جگر کی شادی کرنی ہے، آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چاہے کووڈ نہ بھی ہو، عام حالات ہوں، عام حالات کے اندر آپ ایک تقریب سادگی کے ساتھ کریں، جس کے اندر کچھ لوگوں کو مدعو کیا جائے اور ان کو محض ایک مٹھائی کے ساتھ، محض ایک کھانے کی ڈش کے ساتھ ان کی ضیافت کر کے تقریب کو مکمل کر لیا جائے۔ ایک شکل یہ ہے کہ جو ذہن میں نام آتے ہیں جنہوں نے کبھی آپ کو دعوت دی ہے، ان سب کی فہرست بنائی جائے جو کئی ہزار افراد بن جائیں۔ ان کئی ہزار افراد کے لیے ایک ایسے مقام پر جو شہر کا سب سے زیادہ قیمتی اور معروف ہوٹل ہو یا مرکز ہو، وہاں پر آپ اس تقریب کا اہتمام کریں اور اس میں وہ تمام کھانے ہوں جو عام حالات میں آدمی کھانا پسند تو کرتا ہے، کر نہیں سکتا، یعنی اس کی قیمتیں اتنی ہوتی ہیں کہ ہم آدمی نہیں کھا سکتا ہو۔ چنانچہ ہر وہ کھانا جو قیمتی سے قیمتی ہو وہ وہاں مہیا کیا جائے، اور پھر یہ کہا جائے کہ صاحب کیسی شادی کی، بس مزہ آ گیا، وہاں تو بڑا اہتمام تھا، روشنیاں ایسی ہوں کہ ہر لمحے دمک رہی ہیں اور لوگوں نے پہلے کبھی وہ دیکھی نہیں۔ کیا اسی کا نام قناعت ہے یا اس کا نام اسراف ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ہم شادی بیاہ نہیں بلکہ بے شمار معاملات کے اندر اسراف کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ اسراف جو ہے اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ مسرفین کو پسند نہیں فرماتے، اللہ پسند فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو قناعت کرتے ہیں۔ اور قناعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا دل نہ ماریں، اپنے آپ کو وہ کمزور نہ بنائیں، لیکن وہ اس میں زیادتی نہ کریں، حد سے آگے نہ بڑھیں۔ دین چاہتا ہے کہ حدود میں رہتے ہوئے ہر کام کو کیا جائے، اور قناعت اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر ہمیں ایک ایسے دین سے نوازا ہے جو مکمل ہے، اس کی استقامت نہ کی جائے تو یہ قناعت نہیں ہے، یہ غیر ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کا مطلب یہ ہے، مسئولیت کا مطلب یہ ہے، رب کریم نے اگر آپ کو بہترین دین سے نواز دیا ہے تو اب اس دین کے ساتھ آپ کا انصاف کا رویہ یہ ہوگا کہ آپ استقامت کے ساتھ اور قناعت کے ساتھ اس کام میں لگ جائیں کہ اس دین کی ہر بات کو نہ صرف خود اختیار کرنا ہے بلکہ اس کے ہر پہلو کو بہت اچھے انداز میں اپنے پڑوس میں، آس پاس، حتیٰ کہ پورے شہر کے اندر جہاں تک موقع ہو اس چیز کو پہنچانا ہے۔ دعوت دین قناعت کے ساتھ اس پہ قانع ہو جانا، اس پہ جم جانا، اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ مصروف ہو جانا، یہ وہ چیز ہے جو قناعت چاہتی ہے۔ قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ توکل کر کے بیٹھ جائیں کہ سحری کے وقت اپنے آپ کہیں سے ایک خوان آ جائے گا، اس خوان کی نعمت کے اندر ہر قسم کے کھانے ہوں گے اور آپ سحری کر لیں گے، یا افطاری کے وقت کہیں سے فرشتے ایک چیز لے کے آ جائیں گے، آپ کو افطار ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور کرم فرمانے والا ہے، بلا شبہ وہ کرم فرمانے والا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ تم سعی کرو، کوشش کرو، محنت کرو۔ جب آپ محنت کریں گے پھر وہ آسمان سے بارش کرے گا، زمین سے نعمتیں ابلیں گی اور آپ کی ضرورت پوری ہو جائیں گی۔ گویا قناعت اس توکل کا نام نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی کام نہ کرو، اللہ پہ چھوڑ دو، وہ سارا کام خود کر دے آپ کی طرف سے۔ بھئی پھر آپ کس لیے ہیں؟ اگر سارے کام اللہ تعالیٰ کو کرنے ہیں اور آپ کو محض بیٹھ کے آرام کرنا ہے تو یہ کون سا رویہ ہے جو عقل کے مطابق آپ نے اختیار کیا ہوا ہے؟ جب تک انسان عمل نہیں کرے گا، حرکت نہیں کرے گا، رب کریم اس کو انعامات کیسے دیں گے؟ اگر ایک بچہ امتحان کے لیے کوئی تیاری نہ کرے، جا کے بیٹھ جائے، گم سم اٹھ کے آ جائے، اس کو نمبر مل جائیں گے اچھے، بغیر محنت کیے، بغیر کوشش کیے۔ اسی طرح سے زندگی کے اندر بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں توجہ کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کیا جائے، کوشش کی جائے، چیزوں کا حصول کیا جائے، لیکن اس حصول کے اندر نہ تو ہوس ہو، نہ دکھاوے کی خواہش ہو، اور نہ اسراف ہو۔ اگر اسراف ہوگا تو ہم نے اپنے تمام کاموں کو ضائع کر دیا۔ دکھانے کو تو ہم نے بڑی زوردار شادی کر دی،
زوردار برتھ ڈے پارٹی ہو گئی، لیکن اللہ کے ہاں وہ چیز ضائع چلی گئی۔ کیا یہ بہتر ہوگا کہ ایک تقریب سادہ ہو، اللہ کے ہاں مقبول ہو، اور ایک تقریب بڑی دھواں دار زوردار ہو، اللہ کے ہاں نامقبول ہو؟ اس لیے قناعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کیے جائیں جو رب کو خوش کرنے والے ہیں، اس حد تک کیے جائیں جتنے ضروری ہیں، اس سے آگے نہ بڑھا جائے، اور توکل کیا جائے کہ رب کریم ہمارے اس رویے کو قبول فرمائے گا، چونکہ اس کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کی خوشی کے لیے کیا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں وہ اس کا اجر بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ اس مہینے میں خاص طور پر ان کاموں کو اختیار کریں جو رب کو خوش کرنے والے ہیں، ان کاموں سے بچیں جو اس کو ناراض کرنے والے ہیں، اور اپنی زندگی کو قناعت کا عادی بنائیں۔ واخر الحمد رب العالمین۔